جی دوستوں، تین چار خبریں ہیں، اس پہ جلدی جلدی تبصرہ کر لیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اب فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون وہ 26 جنوری اگلے سال جو ریپبلک ڈے پریڈ ہوگی یا جو بھی تقریبات ہوں گی بھارت میں نیو دہلی میں، اس میں وہ شرکت کریں گے۔ اس سے پہلے صدر بائیڈن نے آنا تھا، لیکن وہ اب وہاں پہ چونکہ الیکشنز ہو رہے ہیں، بائیڈن کی پاپولیرٹی بہت کم ہو رہی ہے، تو وہ اب وہاں سے نہیں آنا چاہتے، نہیں نکلنا چاہتے امریکہ سے۔ ان اینی کیس فرانس اور بھارت کے تعلقات زبردست ہیں۔ ایک زمانہ تھا پاکستان اور فرانس کے تعلقات بھی بہت ہی اچھے ہوا کرتے تھے، لیکن اب فرانس کا جھکاؤ بھارت کی طرف ہے، اور بھارت چونکہ وہاں سے بہت ڈیفنس ایکوزیشن بھی کر رہا ہے۔ ابھی پچھلے سالوں میں رافیل وغیرہ طیارے بھی خریدے، تو کچھ اور چیزیں بھی بھارت خریدنا چاہتا ہے، تو فرانس کی خواہش ہے کہ وہ بھی ڈیفنس ایکوزیشنز جو ہیں وہ بھارت فرانس سے کرے۔ تو یہ اگر فرانس کے صدر نے یہ دعوت قبول کی ہے، اس کے بعد کہ جب امریکہ کے صدر نہیں آ سکتے، تو آبویسلی فرانس نے اپنے مفادات کو دیکھا ہے، اور ان کے تعلقات جو ہیں دونوں ممالک کے، مزید اس میں سبسٹینس پیدا ہو رہا ہے۔ دوسری طرف گرپت وند پانن جو کہ سکس فار جسٹس کے بڑے اہم فعال کارکن ہیں، رکن ہیں، اور ان کو پچھلے اس سال بلکہ مبینہ طور پر بھارت نے قتل کرنے کی بھی کوشش کی۔ امریکہ نے اس کے حوالے سے کچھ انٹیلیجنس شیئر کی ہے بھارت کے ساتھ، اب ایک انکوائری کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے، دیکھیں اس کی فائنڈنگز کیا ہوتی ہے۔ لیکن انہوں نے گزشتہ روز ایک بیان دے دیا کہ جی جو خالستان اور کشمیر کی جو موومنٹ ہے، اس کو ہم ساتھ ساتھ لے کر چلیں گے۔ اور میں تو یہی پانن صاحب سے گزارش کروں گا کہ پلیز کشمیر کو الگ رکھیے۔ خالصتان آپ کا اور بھارت کا آپ کا اپنا معاملہ ہے، اندرونی معاملہ ہے۔ جہاں تک جموں اور کشمیر کی بات ہے، یہ ایک انٹرنیشنل ڈسپیوٹ ہے، جس پہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی قراردادیں بھی ہیں، تو وہ یہ پیورلی ایک حق خود ارادیت کا معاملہ ہے۔ خالصتان اور کشمیر کو ہم ایک ساتھ نہیں رکھ سکتے۔ تو میرا، اور ہم یہ بھی نہیں چاہیں گے کہ خالصتان کی موومنٹ کے ساتھ کشمیر کو آپ رکھیں، کیونکہ اس سے تو کشمیر جو جدوجہد ہے اس کو بڑا نقصان پہنچے گا۔ تو میں آپ کی جو آپ کشمیریوں کے لیے اپنا دل میں درد رکھتے ہیں اس کی قدر کرتا ہوں، لیکن پلیز خالصتان کے ساتھ جموں اور کشمیر کو مت جوڑیے، یہ بالکل ایک الگ معاملہ ہے۔ اور جو ان کی اسٹرگل ہے، وہ ایک لیجیٹیمیٹ اسٹرگل ہے کشمیریوں کی، بالکل قانونی بین الاقوامی قانون کے مطابق ہے، اور اس وجہ سے اس کو کائنڈلی آپ ان دونوں کو مکس مت کیجیے۔ دوسری طرف بھارت نے اب میڈیا نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا ہے کہ 25 سے 30 پاکستانی اس وقت راجوڑی پونچھ کے علاقے میں کہیں چھپے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ دہشت گردی کی کارروائیاں کرنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی بھارت کا ایک نیریٹو ہے۔ اب چونکہ الیکشنز بھی آ رہے ہیں، تو بھارت اس قسم کے نیریٹو بلڈ کرے گا کہ بھئی پاکستان سے ہی دہشت گردی ہو رہی ہے، وہاں سے انفلٹریشن ہو رہی ہے، سو آن اینڈ سو فورتھ، جو بھارت کا ایک نیریٹو ہے۔ لیکن یہ بھارت اب بالکل واضح ہو گیا ہے کہ جو 5 اگست 2019 کے معاملات تھے وہ کشمیریوں کو تسلیم نہیں کیا، اسی لیے بھارت ابھی تک وہاں پہ الیکشنز بھی نہیں کروا سکا، جو وہاں پہ کالے قوانین ہیں ان کو بھی نہیں ہٹا سکا، وہاں سے جو سیکیورٹی فورسز ہیں ان کو بھی نہیں ہٹا سکا۔ اور اب دیکھتے ہیں، بھارت کی سپریم کورٹ نے کہا تو ہے کہ آپ ستمبر اگلے سال تک مقبوضہ جموں اور کشمیر میں الیکشنز کروائیے، لیکن دیکھتے ہیں اب ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے۔ اگر وہ ہو بھی جائیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑنا، کشمیری بھارت اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ دیکھتے ہیں کہ معاملات آگے کس طرح بڑھتے ہیں۔ پاکستان میں گزشتہ روز سپریم کورٹ نے شاہ محمود قریشی اور عمران خان کو سائفر کے معاملے میں بیل دے دی۔ انہوں نے کہا کہ جی اس کیس میں 14 سال یا سزائے موت نہیں ہو سکتی، اس میں میکسیمم جو سزا ہو سکتی ہے وہ 2 سال کی، اس لیے اس میں بیل ہو سکتی ہے اس کیس میں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کو ریلیز کیا جاتا ہے نہیں کیا جاتا۔ دوسری طرف پاکستان الیکشن کمیشن کھل کے ایک لحاظ سے پی ٹی آئی کی مخالفت ہی کر رہا ہے، میں تو کہوں گا۔ ایک تو ان کا جو انٹرا پارٹی الیکشن تھا اس کو انہوں نے کالعدم قرار دے دیا، اس کے علاوہ جو بلے کا نشان تھا وہ نہیں دے دی، وہ بھی دینے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد اب کیا رہ جاتا ہے؟ اور ہم جانتے ہیں کہ پاکستان الیکشن کمشنر جو ہیں ان کی سمپتیز کہاں ہیں، وہ ماضی میں کہاں کہاں کس کے قریب رہیں، یہ بھی ہم جانتے ہیں۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ اب پاکستان الیکشن کمیشن
کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر پی ٹی آئی کو باہر رکھنا ہے، پہلے تو یہ تھا کہ عمران خان کو باہر رکھنا ہے، اب پی ٹی آئی کو بھی ان کے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ نامینیشن پیپرز بھی لے کر جاتے ہیں تو وہ بھی سبمٹ نہیں ہو پا رہے، تو ایک لحاظ سے لگتا یہی ہے کہ پی ٹی آئی کو ہی اتنا کمزور کر دینا ہے اگلے 5 سال کے لیے، کم از کم ان کی پریزنس نظر نہ آئے۔ لیکن جہاں تک میں دیکھ پاتا ہوں اور دنیا دیکھ رہی ہے وہ یہی ہے کہ ان تمام کوششوں کے باوجود بھی عمران خان کی پاپولیرٹی میں کوئی کمی نہیں آئی بلکہ اس میں اضافہ ہوا ہے، اور جس طرح عمران خان جم کے کھڑے ہیں یہ بھی ایک لحاظ سے بڑی بات ہے، کیونکہ ہمارے پولیٹیشینز یوزلی جو ہے وہ بس معافی شافی مانگ کر باہر نکل جاتے ہیں، لیکن ابھی تک عمران خان اپنی بات پہ اڑے ہوئے ہیں، انہوں نے باہر جانے سے انکار کر دیا ہے، گو کہ جہاں تک میری معلومات ہیں ان سے کہا گیا تھا کہ اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو جانے دے دیں گے، اور اگر آپ یہ کہیں کہ آپ واپس نہیں آئیں گے 5-10 سال کے لیے جو بھی ہے، لیکن عمران خان نے وہ کہا کہ نہیں جی میں کیسز جو ہیں آپ نے بنائے ہیں میں ان کا سامنا کروں گا اور باہر میں نہیں جاؤں گا، تو ایک لحاظ سے عمران خان کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہو رہا ہے کہ انہوں نے ان کی پالیسی سے آپ اختلافات کر سکتے ہیں، میں خود ان کا بہت بڑا ناقد رہا ہوں اور ابھی تک ہوں ان کی پالیسیز کا، اور میری کوئی کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ایفیلیشن بھی نہیں ہے، لیکن میں بات یہ بڑے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان ریمینز the most popular politician in Pakistan at this point in time۔ تو اب بات یہی ہے کہ اگر الیکشن ہو جاتے ہیں اور اس میں پی ٹی آئی کو اس طرح پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتی یا ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملتی تو انتخابات کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا، ملک میں مزید قیاس آئے گا، ایک ابتری پھیلے گی، ہیجان سی کیفیت ہوگی، تو ہمارے لیے تو جی پاکستان سب سے پہلے ہے، سچی بات یہی ہے، یہ پارٹیاں شارٹیاں آتی جاتی رہتی ہیں، لیکن اگر انتخابات کا مطلب یہ ہے کہ ملک میں استحکام آئے، سیاسی استحکام آئے، اس کے نتیجے میں اقتصادی استحکام آئے، تو پھر الیکشن کمیشن کو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے۔ دوسری طرف ہم کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی بات بھی کریں تو وہ اس وقت جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے وہ بھی لگتا ہے کہ بڑا بائزڈ ہے اگینسٹ پی ٹی آئی، اور اس وقت جو کیبنٹ میں بہت سے منسٹرز ہیں یا تو ان کی ماضی میں خاص ایفیلیشنز رہی ہیں پی ایم ایل این کے ساتھ یا پی پی کے ساتھ، تو ان کو بھی آپ کسی طور بھی نہیں کہہ سکتے کہ نیوٹرل ہے یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ، تو میں تو پہلے سے ہی کہتا رہا ہوں کہ اس کیئر ٹیکر سیٹ اپ والے جو میکنزم ہے اس سے بھی جان چھڑائیے، کیونکہ اس سے مزید الجھنیں پیدا ہوتی ہیں، کوئی بات صحیح نکلتے نہیں ہیں، تو امید ہے کہ اگلی پارلیمنٹ اس سے جان چھڑائے گی اور الیکشن کمیشن کو مضبوط کرے گی، اور الیکشن کمیشن ہے وہ لوگ لے کر آئے گی جو واقعی نیوٹرل ہیں، لیکن ہمارا سسٹم اب اتنا کیا کریں کرپٹ ہو گیا ہے، میرے خیال میں دیوالیہ نکل گیا ہے اس کا کہ کوئی چیز صحیح ہوتی نہیں ہے، حالانکہ اگر آپ دنیا میں دیکھیے تو کوڈ آف کنڈکٹ جب نکلتا ہے الیکشن میں تو کس طرح اس میں عمل درآمد ہوتا ہے، لیکن ہمارے ہاں پاکستان الیکشن کمیشن چونکہ خود ایک پارٹی ہے وہ نیوٹرل نہیں رہا، تو اس وجہ سے بہت سے خدشات جنم لے رہے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔